تھا، تمہیں تو بالا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور تمہیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بالا کی اتنی طبیعت خراب ہے۔ علی کہتا ہے اچھا بابا مجھے لیکچر مت دیں، میں بالا سے مل لوں گا۔ علی کی امی اور ابو ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں۔ علی کی امی حسن صاحب سے کہتی ہیں مجھے علی کے تیور دیکھ کر صحیح نہیں لگ رہا۔ حسن صاحب بھی کہتے ہیں تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی معاملہ کچھ غلط لگ رہا ہے۔ علی کے ابو دوبارہ علی کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہاری بالا سے لڑائی ہوئی ہے؟ علی کہتا ہے نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو علی کے ابو پوچھتے ہیں وہ تمہیں اس بات کا علم کیوں نہیں ہے کہ بالا کی طبیعت اتنی خراب ہے؟ علی بہانہ بناتا ہے کہ بابا آپ نے خود ہی تو مجھے اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کو دیا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس پروجیکٹ پر اتنا مصروف ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ بالا آفس نہیں آ رہی یا اس کی طبیعت خراب ہے۔ آپ لوگوں کو جب ان لوگوں نے بتایا تو بالا کو مجھے بھی تو فون کر کے بتانا چاہیے تھا نا۔ علی سارا الزام بالا پر ڈال دیتا ہے۔ اتنے میں علی کا فون بجتا ہے تو اس پر شمع کی کال ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم شمع اور علی نے ڈنر پر جانا ہوتا ہے اور انہوں نے پہلے سے ہوٹل میں ریزرویشن کروائی ہوئی ہوتی ہے۔ علی جب ہوٹل میں پہنچتا ہے تو اس کے 5 منٹ بعد ہی شمع آ جاتی ہے۔ دونوں اپنا وقت پھر ایک دوسرے میں مدہوش ہو کر گزارتے ہیں۔ پھر شمع علی سے کہتی ہے بالا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا تم گئے اس کو دیکھنے کے لیے؟ علی لاپرواہی سے کہتے ہیں نہیں، مجھے تو آج ہی پتہ چلا۔ پھر وہ شمع سے پوچھتا ہے تم گئی تھی، کیا ہوا اسے؟ شمع کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، آنٹی کا فون آیا تھا مگر میرے پاس بھی کہاں ٹائم ہے، میں تو بزی ہی ہوتی ہوں۔ تمہیں بھی پتہ ہے اب ویسے بھی بالا کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناٹک کرنے کا بہت شوق ہے، اور میں بالا کی ان ساری باتوں سے تنگ آ گئی ہوں، بچپن سے میں یہی تو دیکھتی آ رہی ہوں۔ علی کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ علی اور شمع ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت لمحات گزارتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب علی کے گھر والے بالا کے گھر جاتے ہیں بالا کی طبیعت پوچھنے کے لیے، تو ساتھ میں وہ علی اور بالا کی شادی کی تاریخ بھی طے کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی ارادے سے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف بالا اپنے گھر والوں کو بتا دیتی ہے کہ اب وہ علی سے شادی نہیں کرے گی۔ اس کے والدین حیران رہ جاتے ہیں کہ بالا کیا بول رہی ہے، لیکن بالا کہتی ہے کیا آپ لوگوں کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا میں نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہے یا کوئی ایسی بات کروں گی جس سے آپ لوگوں کو شرمندگی ہو؟ بابا میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں نا کہ اب علی اور میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب بالا کے بابا وجہ پوچھتے ہیں تو بالا کا بھائی کہتا ہے وجہ بالا نہ بھی بتائے میں سمجھ چکا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ بالا کے فادر پوچھتے ہیں بولو بیٹا کیا وجہ ہے؟ تو بالا کا بھائی بتاتا ہے کہ بالا صحیح کہہ رہی ہے، علی اب بالا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ علی کا تو سارا وقت ہی شمع کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پہلے تو مجھے صرف شک ہوا تھا، لیکن جب میں نے معلومات کروائیں تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ علی شمع میں انٹرسٹڈ ہے، اب وہ بالا کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو بابا اس سے پہلے کہ وہ ہماری بہن کو ٹھکرائیں ہم خود ہی انہیں انکار کر دیتے ہیں۔ بالا کی فیملی اس بات پہ متفق ہو جاتی ہے کہ علی کی فیملی کو وہ انگوٹھی واپس کر دے گی۔ دوسری طرف جب علی کی فیملی بالا کے گھر شادی کی تاریخ فکس کرنے جاتی ہے تو بالا کے والدین بہت ہی سہولت اور عزت کے ساتھ علی کے والدین کو اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ علی کے والدین حیرت سے ان کی شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا۔ وہ تو یہاں شادی کی تاریخ فکس کرنے آئے تھے، انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ وہ وجہ پوچھتے ہیں آپ لوگوں نے شادی بیاہ کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ تو بالا کے والدین کہتے ہیں اس بات کا جواب آپ جا کے اپنے بیٹے سے پوچھیں تو آپ کو بہتر ملے گا، مگر ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے۔ علی کے والدین جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو علی کی والدہ بہت غصے میں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف علی شمع کے ساتھ ڈنر کر کے آ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت شمع کی باتوں میں آ کر اور اس کے رومانس میں دھت ہوتا ہے کہ علی کی والدہ اس کے کمرے میں آتی ہیں اور آ کے بولتی ہیں علی یہ سب کچھ کیا ہے؟ علی حیرت سے پوچھتا ہے کیا مما؟ وہ کہتی ہیں یہ بالا کے گھر والوں نے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علی سے اپنی بچی کی شادی نہیں کرنی اور اس بات کا جواب علی ہی دے گا۔ علی دنگ رہ جاتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی دل کی مراد اس طرح پوری ہو جائے گی اور بالا سے اس کا پیچھا ایسے چھوٹ جائے گا کہ اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ تو علی سارا الزام بالا پر ڈال دیتا ہے اور بولتا ہے کہ بالا جو ہے بہت ہی ضدی لڑکی ہے مما، اسے ہر وقت ضد رہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ٹائم گزاروں، اور ویسے بھی بالا ضد کر رہی تھی کہ ہم شادی کے بعد الگ ہو جائیں۔ علی اپنی ماں سے جھوٹ بول دیتا ہے اور بولتا ہے کہ بالا کیونکہ شادی کے بعد الگ ہونے کی ضد کر رہی تھی اور میں نے منع کر دیا اس لیے ان لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ علی کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے، وہ بالا اور اس کے گھر والوں کو بہت برا بھلا بولتی ہیں اور کہتی ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت صحیح نہیں کی اور الزام لگا رہے ہیں میرے بیٹے پہ، میں تو انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مگر علی فوراً انہیں کہتا ہے نہیں مما، آپ کو میری قسم، جنہوں نے ہمیں ایسے کر کے چھوڑا اور میری انسلٹ کی ہے آپ ان لوگوں سے اب دوبارہ رابطہ نہیں کریں گی۔ علی کی والدہ حسن صاحب سے بات کرتی ہیں تو حسن صاحب کہتے ہیں مجھے اس میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں علی کی ہی کوئی غلطی ہو۔ علی کی والدہ بولتی ہیں ہاں اس میں علی کی ہی غلطی ہے کہ اس نے بالا کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ الگ رہے گی شادی کے بعد، کیونکہ بالا الگ رہنا چاہتی ہے۔ علی کے والد بولتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے جو نظر آ رہا ہو وہ سچ ہے،
مگر علی کی والدہ تو اپنے بیٹے کے پیار میں ایک دم اندھی ہیں. وہ کہتی ہے نہیں, میرا بیٹا کبھی غلط بول ہی نہیں سکتا. اور حسن صاحب, آج کے بعد ہمارا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. علی کے والد بولتے ہیں تم نے کیا مذاق سمجھا ہے؟ 4 سال سے علی کی منگنی طے تھی بالا کے ساتھ, اب ایک دم جب علی کی منگنی ٹوٹے گی تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ علی کی والدہ بولتی ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ لوگوں کی پڑی ہے. مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے, وہ ہم سے کبھی بھی غلط بات نہیں کرے گا, اور اس معاملے میں اب آپ کچھ نہیں بولیں گے. جس کو جواب دینا ہے میں دینے کے لیے کافی ہوں. علی کے والد چپ ہو جاتے ہیں. دوسری طرف علی اور شمع ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں. جب علی اگلے دن آفس میں جاتا ہے اور شمع سے ملتا ہے تو اسے خوشخبری سناتا ہے کہ بالا ہماری زندگی سے جا چکی ہے. شمع خوشی کے مارے پاگل ہو جاتی ہے اور وہ علی سے پوچھتی ہے پھر تم کب اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج رہے ہو؟ علی کہتا ہے میری جان, تھوڑا تو صبر کرو جانے من, جیسے ہی معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں. شمع پوچھتی ہے کیا واقعی؟ علی کہتا ہے اب تو میری خواہش پوری کر دو. شمع ہنستی ہے, مسکراتی ہے اور انتہائی ادا سے کہتی ہے جہاں اتنا انتظار کیا تھوڑا اور کر لو. باقی خواہشات شادی کے بعد پوری کرنا. میں جانتی ہوں تم کس چیز کے لیے مرے جا رہے ہو. میں بھی تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. چلو آج ڈنر پر چلتے ہیں. علی خوش ہوتا ہے اور شمع کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے. رات میں جب علی اور شمع ڈنر پر جاتے ہیں تو واپسی میں پھر ساحل سمندر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے شمع اسے پھر اپنی ادھوری محبت کا احساس کراتی ہے, پھر اس کو پیار کرتی ہے. اور جب علی بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر شمع اسے پیاسا چھوڑ دیتی ہے, بہلاتی ہے, للچاتی ہے اور اکساتی ہے اور کہتی ہے علی بس اتنا کافی ہے, باقی جو تمہیں من مانی کرنی ہو شادی کے بعد کرنا. ہاں مگر دیکھو میں بالا جیسی نہیں ہوں, میں نے تمہاری کسی خواہش کو رد نہیں کیا. تم نے میرے قریب آنے کی خواہش کی, میں نے اسے پورا کیا, اور دیکھو اس وقت بھی تم میرے بدن کی قربت سے لطف اندوز ہو رہے ہو. علی اس کے بدن کی خوشبو میں گم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ شمع آج اسے ساری حد پار کرنے کی اجازت دے دے, مگر شمع پھر تھوڑا دور ہو جاتی ہے. پیارے دوستو, پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سائٹ میں لائک بھی کر دیجئے. دوسری طرف بالا کے گھر والے بالا کو امریکہ میں اس کے بڑے بھائی کے پاس بھیج دیتے ہیں کیونکہ بالا مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکل پاتی کہ اس کے بچپن کی دوست اور اس کے منگیتر نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے. مگر اس کے ماں باپ بھائی اور بھابھی اسے سمجھاتے ہیں شکر کرو اس دھوکے کا تمہیں وقت سے بہت پہلے پتہ چل گیا بالا. اگر وقت گزرنے کے بعد شادی کے بعد پتہ چلتا تو تم کیا کرتی؟ کیا تم اس کو برداشت کر پاتی؟ ابھی تمہاری یہ حالت ہے میری جان, سوچو اگر شادی کے بعد یہ سب کچھ ہمیں پتہ چلتا, تمہیں پتہ چلتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو بڑے نقصان سے بہتر ہے انسان چھوٹا نقصان برداشت کر لے. ایسا کرو تم کچھ عرصہ اپنے بھائی کے پاس گزارو, اپنے آپ کو بہتر کرو, ہم بھی تمہاری طبیعت بہتر ہونے کا انتظار کریں گے. کچھ دنوں میں علی اپنے گھر والوں کو شمع کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنی والدہ کو ان کے گھر جانے کے لیے بولتا ہے. علی کی والدہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ شمع بالا کی دوست ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے. وہ علی کو صاف منع کر دیتی ہیں کہ وہ بالا کی فیملی یا ان کے جاننے والوں میں سے کسی صورت رابطہ نہیں رکھیں گے. مگر علی کہتا ہے کہ شمع اور بالا میں بہت دوستی تھی, مگر بالا کی اس حرکت کے بعد شمع نے بھی اس سے دوستی ختم کر لی ہے کیونکہ شمع بالا جیسے بالکل بھی نہیں ہے اور وہ ایک بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مل کے رہے گی. اس نے بھی بالا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھ سے اس بات کا مطالبہ نہ کریں کہ میں شادی کے بعد الگ ہو جاؤں, مگر بالا نے اس کی بات بھی نہیں مانی. مگر آپ شمع سے مل کے بہت خوش ہوں گے, پلیز مما میری خوشی کے لیے آپ ایک دفعہ ان کے گھر جائیں تو صحیح. دوسری طرف شمع اپنے گھر والوں کو پوری طرح تیار کر لیتی ہے کہ علی کے گھر والے آئیں تو انہیں رشتے کے لیے ہاں کر دیں. شمع کی ماں کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہ ہی اس کے گھر والوں کو کہ جس لڑکے نے بالا کو دھوکہ دیا اس کے ساتھ وہ شمع کا رشتہ کرے, کیونکہ ان کے نزدیک تو بالا اور شمع گہری دوستیں تھیں اور انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شمع ہی فساد کی اصل جڑ ہے. خیر علی کے گھر والے ان کے گھر آتے ہیں. شمع کے گھر والے بھی اپنی بیٹی کی خواہش کے آگے مجبور ہو کے رشتے کی حامی بھر لیتے ہیں اور 1 مہینے کے اندر علی اور شمع ایک ہو جاتے ہیں. شادی کی رات جب تمام رسومات ہو جاتی ہیں اور علی کمرے میں شمع کے پاس جاتا ہے تو بہت ہی نشے بھری نگاہوں سے شمع کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ جا کے وہ شمع کو اس کی منہ دکھائی دیتا ہے, پھر وہ شمع کے لبوں کو چومتا ہے, اس کے گالوں کو چومتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ شمع کے تمام آویزیں اتارتا ہے. شمع اور قریب ہوتی جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ علی اس رات شمع کو پہلے بے لباس کرتا ہے, اس کو بری طرح چومتا ہے, پھر شمع اس کے کپڑے اتارتی ہے. علی اس کے سینے کے ابھار کو بار بار دباتا ہے برے طریقے سے, پھر آہستہ آہستہ انہیں چوسنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑی دیر تک علی شمع کے ساتھ اسی طرح پیار کرتا رہتا ہے, پھر اسے الٹا کر دیتا ہے اور اسے پھر چومنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کاٹتا ہے. شمع علی کا پورا ساتھ دیتی ہے. علی اور شمع ایک دوسرے میں مگن ہے. پھر تھوڑی دیر بعد علی شمع کو سیدھا کرتا ہے, اس کی ٹانگیں کھول کے درمیان میں اپنا آپ اس کے اندر ڈال دیتا ہے. شمع کی چیخ نکل جاتی ہے. علی بہت ہی نشے جوش اور طاقت کے ساتھ اتنے دنوں کی پیاس کو بجھا رہا ہوتا ہے. کچھ ٹائم میں جب اس کی پیاس بجھ جاتی ہے
اور وہ شمع سے الگ ہوتا ہے تو اس کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ خالی خالی سا ہے، اس کے اندر کچھ خالی پن سا ہے کہ وہ شمع کے ساتھ ہو کر بھی اکیلا ہے۔ اس کے اندر کی آگ تو بجھ گئی مگر جیسے وہ بے سکون ہو گیا، لیکن اپنے اس احساس کو علی جھٹک دیتا ہے اور دوبارہ شمع کے اوپر چھا جاتا ہے اور شمع کو پھر چومنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر وہ رات گزر جاتی ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ شادی کے شروع کے دن ہے، علی اور شمع ایک دوسرے کے اندر کھوئے ہوئے ہیں۔ علی کے گھر والوں کو شمع کے انداز سلجھے ہوئے نہیں لگتے، کیونکہ شمع علی کے گھر والوں کو اتنی عزت نہیں دیتی، نہ ہی ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہے۔ اس کی ساری توجہ علی کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ علی کی والدہ شمع سے کچھ کہتی ہیں تو شمع ان کو نہ تو عزت دیتی ہے، نہ ہی ان کی بات مانتی ہے، بلکہ دن میں جب علی آفس چلا جاتا ہے تو شمع اپنی امی کے پاس چلی جاتی۔ جب علی کے آفس سے آنے کا ٹائم ہوتا تو اسے تھوڑی دیر پہلے آ جاتی۔ علی کی والدہ اس بات کا علی سے شکوہ کرتی ہیں تو علی بولتا ہے، امی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، شمع اپنے گھر والوں کو بہت یاد کرتی ہے، ان سے دور نہیں رہ پا رہی، اس لیے وہ دن کا سارا وقت ان کے پاس گزارتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن وقت گزرتا جاتا ہے، شمع ان کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ شمع نے علی سے کہا کہ تمہارے والدین کے گھر میں رہتے ہوئے ہمیں بہت روک ٹوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے ہم الگ گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ علی تو شمع کی ہر بات مانتا ہی رہتا تھا۔ علی نے شمع کی یہ بات بھی مان لی اور شادی کے دوسرے ہی مہینے علی اور شمع ڈیفینس میں الگ گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ علی کے گھر والے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی علی ہے جس نے بالا سے اس بات پہ رشتہ ختم کیا تھا کہ وہ الگ ہونے کی بات کر رہی تھی، اور علی نے اسے کہا تھا کہ میں اپنی فیملی سے الگ نہیں ہوں گا، جبکہ علی نے یہ بھی کہا تھا کہ شمع بالا سے بالکل مختلف ہے، اور واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ شمع بالا جیسی تو تھی ہی نہیں، نہ بالا کی طرح نرم مزاج، نہ نرم دل، نہ بڑوں کی عزت کرنے والی، بالا سے بالکل ہی الٹ تھی۔ واقعی علی نے سچ بولا تھا کہ شمع بالا کی طرح نہیں ہے۔ علی کی والدہ جب حسن صاحب سے یہ بات کرتی تو حسن صاحب کہتے ہیں، تمہیں ہی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ میں جلد از جلد علی کی شادی کر دوں اور بالا کے گھر والوں کو منہ توڑ جواب دوں کہ دیکھو میرے بیٹے کے لیے لڑکیاں بہت ہیں، تم نے سوچنا ہی نہیں چاہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ علی اور بالا الگ ہوئے اور ایک دم علی نے شمع سے شادی کا فیصلہ کیا۔ تمہاری ہی آنکھوں پر بیٹے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر تم نے کہا کہ نہیں تمہارا بیٹا ہی صحیح ہے اور بالا ہی خراب ہے، تو اب دیکھ لو۔ اور مجھے تو اب ایسا لگ گیا ہے کہ بالا نے منگنی بھی اس لیے توڑی کہ علی اور شمع پہلے سے ہی ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ علی کی امی کہتی ہیں، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں اور میں نے علی کی بات مان کے غلط کیا۔ جب بالا کے گھر والوں نے منگنی توڑی تھی اور علی نے بالا پہ اس بات کا الزام لگایا تھا کہ بالا شادی سے پہلے زور ڈال رہی ہے کہ اسے الگ گھر چاہیے، تو مجھے بالا کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے تھی، وہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، مگر اب میں کیا کر سکتی ہوں، یہ شمع تو آفت نکلی، آتے ہی ہمارا بیٹا لے کر الگ ہو گئی ہے۔ علی کے بابا کہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اگر علی شمع کے ساتھ خوش ہے تو بیگم انہیں ایک ساتھ رہنے دو، ان کی زندگی میں دخل مت دو۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ شمع جو ہے علی کے فادر کو بھی کمپنی سے بے دخل کروا دیتی ہے۔ پہلے تو علی پہ زور ڈالتی ہے کہ بابا سے بولو گھر پہ بیٹھیں، تم ہو نہ کمانے والے، تم بابا کا اور گھر کا پورا خرچہ اٹھا سکتے ہو، تو بابا اس عمر میں کیوں کمپنی میں آتے ہیں۔ علی شمع کی بات مان لیتا ہے اور آہستہ آہستہ کمپنی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تو اس کے بابا کچھ نہیں کہتے، مگر پھر انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ علی کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور انہیں اپنی عزت اسی میں لگتی ہے کہ وہ خود ہی کمپنی سے الگ ہو جائیں۔ علی کے بابا کمپنی سے الگ ہو کے کمپنی کی ساری ذمہ داری علی کو سونپ دیتے ہیں۔ جب علی کی امی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے، وہ علی کے بابا سے لڑتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ آپ نے کیا کیا، وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی ہم سب کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے اور ہم سب وہی کر رہے ہیں، وہ لڑکی جو کہہ رہی ہے۔ علی کے بابا کہتے ہیں، بیگم جو اپنا ہی بچہ صحیح نہ ہو تو دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے، غلطی ہمارے علی کی ہے، علی اب وہ نہیں رہا جو ہمارا بیٹا تھا، علی اب شمع کا شوہر بن چکا ہے، اور علی سے اگر میں کسی بات پر بحث کروں گا یا اس کے ساتھ کمپنی میں رہا اور ہمارے اختلافات ہوئے تو دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی، اس سے بہتر میں نے یہی سوچا کہ میں کمپنی سے الگ ہو جاؤں، اور وہ جوان خون ہے، وہ کمپنی کو بہتر طریقے سے سنبھال لے گا، اور ہمارے پاس اور وسائل بھی تو ہے نا زندگی گزارنے کے لیے، ہم کوئی کنگلے تو ہیں نہیں، ہماری زمینیں بھی ہیں، تو ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ الگ ہونے کے بعد شمع کی زندگی تو بالکل ہی بدل جاتی ہے۔ کلب میں جانا، ہر وقت گھومنا، رات کو دیر سے گھر آنا، اب پہلے وہ شمع جو ہر وقت علی کے آگے پیچھے گھومتی تھی، علی اس کا پروانہ بنا ہوا تھا، اب اس شمع کے پاس علی کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ اب جب علی گھر آتا تو شمع اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر جا رہی ہوتی تھی۔ علی رات تک شمع کا انتظار کرتا مگر شمع واپس نہ آتی، اور صبح میں جس ٹائم علی آفس جانے کے لیے اٹھتا تو شمع سو رہی ہوتی تھی۔
کہ کب علی آتا ہے اور کب علی جاتا ہے، علی کی زندگی ایک دم بدل گئی۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر لی ہے، اسے شمع کو ہیرا اور بالا کو پتھر سمجھنے کی غلطی کر لی۔ مگر بالا ہیرا تھی، بالا میں جو خوبیاں تھیں وہ شمع میں کسی صورت نہیں ہو سکتی ہیں۔ علی سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر لیا، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد شمع جب علی سے اکتا گئی تو اس کی زندگی میں زبیر آ گیا، اور یہ علی کی ہی غلطی تھی۔ دراصل علی کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے آیا تھا۔ زبیر اور علی نے نئی نئی بزنس پارٹنرشپ شروع کی تھی، اور اسی وجہ سے علی نے زبیر کو اور اس کی فیملی کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا تھا۔ جب زبیر اپنی فیملی کے ساتھ علی کے گھر میں گیا تو اسے شمع بہت اچھی لگی، بالکل الگ سی، اور علی تھکا تھکا سا، بیزار سا، جبکہ علی کے مقابلے میں شمع بہت چاق و چوبند چلبلی سی تھی، اور ان کی شادی کو جبکہ ابھی صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنے ایک دوسرے سے بیزار ہیں۔ دوسری طرف زبیر شادی شدہ نہیں تھا۔ علی کے گھر میں بیٹھے ہوئے جب زبیر اس کے گھر والے کھانا کھا رہے تھے تو زبیر کی نظریں مسلسل شمع کا طواف کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں شمع کو بھی احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اسے دیکھا تو وہ زبیر تھا۔ شمع نے بھی زبیر کو مسکرا کے دیکھا، اور شمع کی مسکراہٹ دعوت دینے والی تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں مسکرا کے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد گھر والوں نے کھانا کھایا اور زبیر کے گھر والے اور زبیر وہاں سے چلے گئے۔ شمع کو علی کے مقابلے میں اس وقت زبیر اچھا لگ رہا تھا، جس کے پاس علی سے زیادہ پیسہ تھا، جو علی کے کاروبار میں انویسٹ کر رہا تھا، اور وہ علی سے زیادہ ہینڈسم بھی تھا۔ اب شمع یہ سوچ رہی تھی کہ زبیر سے کیسے تعلق بڑھایا جائے، کیونکہ شمع کو اب علی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ شمع صرف بالا سے علی کو چھیننا چاہتی تھی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اسے علی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب سے علی نے اپنے والد صاحب کو کمپنی سے نکالا تھا، تب سے شمع نے اپنا اور علی کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا۔ اس کے علاوہ شمع الگ سے اپنا ایک اور اکاؤنٹ بھی کھلوا چکی تھی، اور تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جوائنٹ اکاؤنٹ سے نکلوا کے اپنے الگ اکاؤنٹ میں ڈالتی رہتی تھی، اور کافی حد تک پیسہ شمع کے الگ اکاؤنٹ میں تھا، اور علی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ شمع اکاؤنٹ سے کتنا پیسہ نکلواتی ہے۔ اگر کبھی علی سوال کرتا تو شمع این جی اوز کا بتا دیتی کہ میں اس این جی او میں دے رہی ہوں، یا میں ان غریبوں کی مدد کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ شمع علی سے 2 بنگلوز بھی اپنے نام گفٹ کروا چکی تھی۔ بہرحال شمع کی ان فضول خرچیوں کی وجہ سے علی کو زبیر کو اپنا بزنس پارٹنر بنانا پڑا۔ شمع جب مال میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی تو اتفاق سے وہاں پر اس کی ملاقات زبیر اور اس کی فیملی سے ہو گئی۔ زبیر دراصل اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور اپنے گھر والوں کو شاپنگ کے لیے لے کر آیا ہوا تھا۔ زبیر کی فیملی شمع سے مل کر بہت خوش ہوئی، اور شمع نے ہمیشہ کی طرح اپنی خوبصورتی اور خوش اخلاقی کا جال سب پر پھینکا اور ان سے ملی، اور باتوں ہی باتوں میں شمع اور زبیر نے ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کر لیے۔ اگلے ہی دن اچانک شمع کو اپنی طبیعت میں کچھ بے چینی اور خرابی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ شمع پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے علی سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ اسے علی سے پیار ہے، بلکہ اس لیے کی تھی کہ وہ علی کو بالا سے چھیننا چاہتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جب وہ بالا سے چیز چھین کے استعمال کر لیتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے بات کرتی اور خاموشی سے علی کو بنا بتائے اپنا ابارشن کروا لیتی ہے۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتا ہے، شمع اور زبیر میں نزدیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ شمع زبیر کو بتاتی تھی کہ علی اس پر کتنا ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس پہ شک کرتا ہے، اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتا۔ زبیر شمع کا بہت بڑا ہمدرد بنتا جا رہا تھا، اور وہ شمع کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اب علی کو آہستہ آہستہ شمع پر اس کی حرکتوں پہ شک ہونا شروع ہو گیا، اور اسے جب ایک دن شمع کے واٹس ایپ کی چیٹ چیک کی تو اس میں زبیر اور شمع کے محبت بھرے بہت سارے میسیجز تھے، جس نے علی کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس شمع کی خاطر اس نے بالا کو ٹھکرایا، آج وہی شمع اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ جب وہ شمع سے اس بارے میں سوال کرتا ہے تو شمع ڈھٹائی سے بولتے ہے کہ ہاں، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ علی انتہائی غصے سے پوچھتا ہے تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو تو پھر تم میرے قریب ہی کیوں آئی تھی؟ تم جانتی تھی نا کہ میں اور بالا ایک دوسرے سے پیار کرتے اور ہماری شادی ہونے والی تھی۔ شمع کہتی ہے ہاں میں جانتی تھی، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ آج تک بالا کے پاس جو بھی خوبصورت اور قیمتی چیز آئی وہ میں نے لے لی، اور لینے کے بعد وہ میں ہمیشہ استعمال تو کرتی تھی، لیکن اس کو میں اپنے پاس زیادہ نہیں رکھتی تھی، اور اس میں کوئی نہ کوئی خرابی کر کے میں بالا کو واپس دے دیتی تھی۔ تم چاہو تو بالا کے پاس واپس جا سکتے ہو، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جب مجھے بالا کے ساتھ نظر آئے تو مجھے لگا کہ بالا کے پاس تم ایک دم کیسے آ گئے، تمہارا جوڑ تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ چلو تم بالا کے ساتھ ہو بھی تو کوئی بات نہیں، میں جانتی تھی، مجھے خود پر بھروسہ تھا کہ میں تمہیں بالا سے چھین لوں گی، اور دیکھو میں نے تمہیں بالا سے چھین لیا، اور تم بیوقوف میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ گئے۔ ارے تمہیں کیا لگا تھا کہ تم بالا کو دھوکہ دو گے تو تمہیں مجھ سے وفا ملے گی؟ نہیں علی نہیں،
تم بہت بڑے بیوقوف ہو، تم 4 سال میں بالا کو پہچان ہی نہیں سکے۔ 4 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تم نے بالا کے ساتھ گزارا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنی وفادار ہے، اور تم 1 مہینے میں میرے اتنے دیوانے ہو گئے کہ میں نے بالا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تم اس پر یقین کرتے چلے گئے۔ علی غصے سے بولا، شمع تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شمع نے ہنس کر کہا، علی یاد کرو، کیا آج تک کبھی میں نے تم سے کہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں؟ نہیں، میں نے کبھی بھی آج تک تم سے نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ ہمیشہ تم نے ہی کہا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ یہ سن کر علی غصے سے شمع کو بولتا ہے، تمہیں یہ سب بولتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ کتنی بے شرمی سے تم مجھے اپنی اصلیت بتا رہی ہو۔ شمع زور سے ہنسی اور بولی، پھر بھی میں تم سے کئی گنا اچھی ہوں کہ میں تمہارے منہ پہ بول رہی ہوں کہ ہاں میں نے تمہیں بالا سے چھینا۔ مجھے بالا کے پاس کوئی بھی خوبصورت اور قیمتی چیز پسند نہیں آتی تھی، مگر تم نے تو بالا کو اپنی ماں کی نظروں میں برا بنا دیا، اس پہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ تم سے شادی سے پہلے الگ ہونے کا کہہ رہی تھی، اس لیے تم نے اس سے شادی سے انکار کیا اور اس لیے منگنی ٹوٹی۔ ارے تم تو دوغلے انسان ہو، میں کم از کم تمہاری طرح دوغلی تو نہیں کہ میں تم سے جھوٹ بولوں۔ ہاں مجھے زبیر پسند ہے اور میں زبیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ علی ایک دم غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، وہ کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے۔ اسی دوران اس کے ہاتھ ایک کاغذ لگتا ہے۔ جب علی اس کاغذ کو کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 2 مہینے پہلے شمع نے اپنا ابارشن کروایا تھا۔ علی شوق رہ جاتا ہے۔ علی شمع سے پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ تم نے میرا بچہ گرا دیا۔ شمع علی سے کہتی ہے، میں نے تمہارے ساتھ شادی گھر بسانے کے لیے نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں بالا سے چھیننا چاہتی تھی، اب جب کہ میں تمہیں بالا سے چھین چکی ہوں اور میرا تم سے دل بھی بھر گیا ہے تو میں تمہارا بچہ پیدا کر کے اپنے پاؤں میں رشتوں کی زنجیر کیوں باندھوں؟ کیا شمع اتنی سنگ دل اور بے درد بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا ہی بچہ گرا دے؟ علی حیرت سے شمع کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگتا ہے، چلو یہ تو سمجھ میں آیا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں، لیکن ایک عورت کتنی ہی گری ہوئی کیوں نہ ہو مگر اپنے بچے کے ساتھ تو ہمیشہ وفادار ہوتی ہے۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شمع پر چیخے چلائے یا چیخے مار مار کر روئے کہ اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ اس نے بالا جیسی ہمسفر کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ بالا اس کے لیے کیا تھی اور اس نے اسے کیا سمجھا؟ علی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ علی شمع کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ شمع جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، برائے مہربانی تم اپنی عادت بہتر کر لو۔ اور زبیر میرا بزنس پارٹنر ہے، میں اس سے اپنا بزنس کر رہا تھا مگر اب مجبوری ہے کہ مجھے اس سے کانٹریکٹ ختم کرنا پڑے گا۔ شمع کہتی ہے، وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ علی بہت کوشش کرتا ہے شمع کو منانے کی مگر شمع کہتی ہے، علی مجھے بیزار مت کرو کیونکہ میں نے اپنا دل بنا لیا ہے۔ علی کہتا ہے، تو پھر تم یہاں اس گھر میں کیا کری ہو؟ اس گھر سے نکل جاؤ۔ شمع کہتی ہے، تم شاید پاگل ہو، تم نے یہ گھر لیا ہی میرے نام سے ہے، نہ صرف یہ گھر بلکہ باقی کے 2 بنگلوز بھی تم نے میرے نام سے ہی لیے ہیں، اور ہاں میں یہ تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی تھی کہ آج شام ہی جوائنٹ اکاؤنٹ سے سارا پیسہ میں نے نکال لیا ہے، تو برائے مہربانی تم اب یہ گھر خالی کر دو۔ اور ہاں ایک اور بات، مجھے طلاق کے ساتھ حق مہر کی رقم دینا مت بھولنا، اگر نہیں دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ علی حیرت سے گنگ رہ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کس کے پاس جائے۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکا، بالا کو چھوڑ چکا، کس کی خاطر؟ شمع کی خاطر، اور آج شمع اسے سڑک پر لے آئی ہے۔ وہ خاموشی سے ظفر کے گھر چلا جاتا ہے اور ظفر سے پوری بات کرتا ہے۔ ظفر اس کی بات سن کے کہتا ہے، علی اب تم بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ علی کہتا ہے، ظفر مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا شمع نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ ظفر اس سے پوری بات سنتا ہے اور کہتا ہے کہ علی کیا تم اتنے بڑے بیوقوف اور گدھے ہو کہ تم نے سارے کے سارے گھر اپنی بیوی کے نام سے خریدے اور تم نے اتنی جلدی شادی کے 1 سال کے اندر ہی ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنا کے اس میں سارا پیسہ منتقل کر لیا؟ تم سے بڑا بیوقوف میں نے نہیں دیکھا۔ علی تم تو بہت سمجھدار تھے، یونیورسٹی میں بہت ہی سلجھے ہوئے تھے، تم نے کیا کر دیا؟ علی شمع نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی کمپنی کو سنبھالو۔ علی کہتے ہیں، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں کل ہی زبیر سے پارٹنرشپ ختم کرنے کی بات کرتا ہوں، لیکن ظفر جتنا پیسہ زبیر نے لگایا ہے وہ سارا نکال لے گا اور کمپنی ڈوب جائے گی۔ ظفر بولتا ہے، علی کیا عزت سے بڑھ کر بھی کچھ ہے کہ ابھی بھی تمہیں پیسے کی فکر ہے؟ علی کہتا ہے، پیسہ اور اس کی مجھے فکر؟ ظفر میں تو برباد ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ محبت، نہ والدین، نہ بیوی، نہ گھر۔ اب میں کل زبیر سے پارٹنرشپ ختم کر کے کمپنی بھی بند کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں میرے کمپنی بند کرنے سے بہت سے لوگ بے روزگار ہوں گے، مگر میں اتنا بے غیرت نہیں بننا چاہتا کہ میں اس آدمی کے ساتھ کاروبار کروں جس کے ساتھ میری بیوی میری پیٹھ پیچھے چکر چلا رہی تھی، بلکہ 1 منٹ میں یہ کیا بولوں، چکر چلا رہی تھی؟ میں نے خود بھی تو یہی کیا تھا، بالا کی پیٹھ پیچھے شمع کے ساتھ عشق لڑایا تھا اور بالا کو دھوکہ دیا تھا۔
آج مجھے احساس ہو رہا ہے جب کوئی اپنا آپ کو دھوکہ دیتا ہے جس پر آپ خود سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میں تو بالا سے معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں ظفر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں شمع میری بیوی ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ قابل بھروسہ اور وفادار بالکل بھی نہیں ہے۔ جب وہ مجھ سے شادی سے پہلے میرے اتنے قریب آ چکی تھی تو کیا میں یہ سوچوں کہ وہ زبیر کے اتنا قریب نہیں گئی ہوگی؟ نہیں ظفر، نہیں۔ شمع کچھ بھی کر سکتی ہے، میں نے ایسے ہی تو شمع سے شادی نہیں کی، شمع نے ایسے ہی تو مجھے اپنے پیار کے جال میں نہیں پھنسایا۔ ظفر، شمع نے مجھے اپنے بہت قریب لا کے پیاسا کیا تھا، اور وہ یقیناً زبیر کو بھی اپنے قریب لا چکی ہوگی۔ ظفر، میں شمع کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، کیونکہ شمع جیسی عورت نہ تو زندگی میں گھر بسا سکتی ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ وفادار ہو سکتی۔ ظفر کہتا ہے، پھر تم نے کیا سوچا؟ علی کہتا ہے، یہی کہ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا، انہیں ساری بات بتاؤں گا۔ اور طلاق کے پیپر پہ سائن کرنے کا؟ ظفر پوچھتا ہے۔ اور حق مہر کی رقم؟ علی بولتا ہے، ظفر، میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا نام شمع کے نام کے ساتھ لگا ہو، مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ علی کہتا ہے، اس کے لیے بابا سے بات کرنی پڑے گی۔ ظفر انتہائی افسوس سے علی کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے، علی، تم نے تو خود کو برباد کر دیا ہے، اس شمع نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، بالا جیسی لڑکی تمہارے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ علی بولتا ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، واقعی ہیرے اور کوئلے کی پہچان تو وقت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مجھے اس بات کی شرمندگی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کیا کہوں گا۔ ظفر بولتا ہے، یار وہ ماں باپ ہیں، تم کچھ نہ بھی کہو گے تو تمہارے چہرے سے اندازہ لگا لیں گے، مگر فی الحال اس عورت سے اپنی جان چھڑاؤ جس نے تم سب کو برباد کر دیا، جس نے اپنی دوست کو برباد کر دیا۔ علی بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زبیر اس سے پہلے ہی اپنا سارا پیسہ نکال چکا ہے، اور علی یہ بات جانتا تھا کہ زبیر کی اور اس کی پارٹنرشپ ختم ہوتے ہی اس کی کمپنی بند ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد علی اپنے والدین کے پاس گیا، تب تک انہیں ساری باتوں کا پتہ چل چکا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ کہنا چاہا مگر اس کی شکل دیکھ کر کچھ کہہ نہ سکے کہ ان کے بیٹے نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی اور اپنی زندگی برباد کر لی۔ علی شمع کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے والد اپنی زمینوں میں سے کچھ زمین بیچ کر شمع کے حق مہر کی رقم 50 لاکھ روپے ادا کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف بالا امریکہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس ہے، وہاں پہ اس کے بڑے بھائی نے ایک بہت ہی اچھی فیملی میں اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جب بالا کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں تو افسوس سے سر ہلا کے رہ جاتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں، رشتہ چاہے دل کا ہو، خون کا ہو، دوستی کا ہو، اس میں وفا اور بھروسہ دونوں لازمی ہونا چاہیے۔ وفا ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، انسان کو پہلے خود وفادار ہونا پڑتا ہے۔ جب علی خود ہی وفادار نہیں تھا تو اسے شمع سے وفا کیسے ملتی ہے؟ ان کو ہم سے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔